الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فقال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد فقال الله سبحانه وتعالى وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم۔ بیٹھ جائے بھائی، جو بھائی جہاں کھڑا ہے وہیں پر بیٹھ جائے بھائی۔ تھوڑا سا وقت بھی ہے، عصر کے بعد کا، نماز کے بعد کا وقت، اور قیمتی وقت بھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کی قیمت بھی بتلائی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفالت کروں گا۔ تو عصر کی نماز کے بعد قیمتی ہے۔ اول تو پوری زندگی بہت قیمتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی مرحمت فرمائی ہے، یہی بہت قیمتی ہے پوری کی پوری۔ پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت اور زیادہ قیمتی، اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ وقت بہتر جب بنے گا، یہ وقت قیمتی جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بناویں گے۔ نہیں تو وقت کا کام تو گزرنے کا ہے، گزر ہی رہا ہے۔ ہر ایک کی کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال کسی کی زندگی گزری ہے، اور آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ جو سال گزر گیا، جو مہینہ گزر گیا، جو وقت گزر گیا، جو گھڑی گزر گئی، اب وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناویں عملوں کے اندر لگ کر۔ 5 دن سے ماشاءاللہ یہ جوڑ ہو رہا ہے، اور صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی بات آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کا تعلق کرنے سے ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نبی کو حکم ہے کہ نبی جی آپ ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ کیوں نفع دیتا ہے؟ کہ بات سنی جاتی ہے، بات سن کر عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا تعلق جو 4 دن سے چل رہا ہے، ان سب کا تعلق عمل سے ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں عمل میں ہیں تو ہمارا یہاں جڑنا کارآمد ہے، فائدہ مند ہے۔ اور اگر صرف سننے تک محدود ہے تو سننے سنانا تو بس سننے سنانے تک ہی ہوئے گا، اس سے نفع کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آدمی کو جو کچھ ملتا ہے وہ تو اس کے عمل پر ملتا ہے۔ سننا سنانا، کہنا سننا، وہ تو عمل پر ڈالنے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناویں باعتبار اعمال کے۔ اعمال کہلاتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے جو کام کرتا ہے صبح سے شام تک، اور پوری زندگی میں جو کام کرتا ہے، 60-70 سال کی جو زندگی اللہ اس کو مرحمت فرماتا ہے، اس میں جو بھی کام کرتا ہے، کھانا پینا، سونا جاگنا، کمانا خرچ کرنا، شادی بیاہ، یہ سارے کے سارے جو کام کرتا ہے یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں، جو یہ صبح سے شام تک کرتا ہے۔ یہی اعمال وہ بھی کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، سونا جاگنا، سارا کام وہ بھی کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور سارے کام وہ بھی کرتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، یعنی مسلمان۔ فرق ان میں اور ہم میں اتنا ہے کہ ہمیں ان سارے کام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے، کہ جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے دور ہوگی، اتنا ہی اللہ کے ہاں بے حیثیت ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں بے قیمت ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے باعتبار اعمال کے۔ اس لیے کہ یہی اعمال انسان کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں، یہی اعمال انسان کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں، اور یہی اعمال انسان کے ساتھ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہوں گے، اور انہی اعمال پر انسان کے فیصلہ ہونا ہے، جنت کا، جہنم کا۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق اور انسان کی کامیابی یا ناکامی کا تعلق دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی کامیابی ناکامی کا تعلق وہ انسان کے اعمال سے ہے، بدن سے نکلنے والے اعمال کہ اس سے اس کا تعلق ہے۔ اچھے اعمال ہیں تو پھر اس کی زندگی اچھی گزرے گی، اچھی ہوئے گی، اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج آئیں گے، اور اگر خدا نخواستہ برے اعمال ہیں تو پھر اس کی زندگی اس کے اعتبار سے نکلے گی اور آخرت میں پھر اس کے اعتبار سے اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اس لیے میرا محترم بزرگو دوستو، ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے، یعنی جو سنا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے، اس نیت اور ارادے کے ساتھ یہاں پر بیٹھے کہ اب تک جو کچھ سنا ہے انشاءاللہ عمل کی نیت سے، آئندہ جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے، اور نیت ہی کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ آدمی کسی چیز کا ارادہ کرے، نیتیں کرے، آدمی نیت کر کر اور ارادہ کر کر اس پر قدم اٹھاتا ہے، پھر چاہے کام پورا نہ ہوا ہو اور پھر اس کی موت آ جائے تو کیونکہ اس کی نیت کرنے کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے جنہوں نے کام کو پورا کیا ہے۔ ایسا ہی جیسا کوئی آدمی حج کو جائے اور احرام باندھے اور احرام باندھ کر حج کے لیے نکل جائے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے، وہ حج نہ کر سکے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حاجیوں کے ساتھ اٹھائیں گے کیونکہ اس کی نیت حج کرنے کی تھی۔ ایسے لیے میرا محترم بزرگو دوستو، اب تک جتنی زندگی گزر گئی غفلت میں، لاپرواہی میں، اللہ سے توبہ کریں، اور آگے جتنی باقی ہے نیت اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آگے جتنی باقی ہے وہ اللہ کے احکامات پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس نیت کے ساتھ ہم قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرمائے گا۔ میرا محترم بزرگو دوستو، ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں، دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں، اور دو بڑی نسبتیں لگی ہوئی ہیں، اور نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے، نسبت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ جتنی بڑی نسبت اتنی بڑی ذمہ داری۔ ہر انسان کے ساتھ دو بڑی نسبتیں لگی ہوئی ہیں، اور جس نسبت جتنی بڑی اتنی بڑی ذمہ داری بھی۔ مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے ایک بادشاہ ہے ملک کا، اس کا ایک بیٹا ہے، تو بیٹے کی نسبت بادشاہ کی طرف لگی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اتنی بڑی آئے گی کہ ملک کے اعتبار سے آئے گی، کیونکہ شہزادہ ہے، نسبت بڑی لگی ہوئی ہے۔ ایک لڑکے کی نسبت کسی دھوبی کی طرف، کسی درزی کی طرف لگی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی کہ گھر تک محدود ہوگی، گھر تک کی ذمہ داری ہوگی، اور اس کے ساتھ جو نسبت لگی ہوئی ہے وہ بادشاہ کی لگی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ پورے ملک کے اعتبار سے آئے گی۔ تو نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ہر ایک کے ساتھ دو بڑی نسبتیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک نسبت کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، ہر انسان کے ساتھ نسبت لگی ہوئی ہے کہ ہر انسان عبداللہ عبد الرحمن ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ہر انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ انسان بندہ بن کر اور دیندار بن کر زندگی گزارے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے دیندار بن کر زندگی گزارے اور سچا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ دوسری نسبت کہ ہر انسان کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو اس کے ناطے ہر انسان کے اوپر جو دوسری ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس کو دوسروں تک پہنچاوے۔ یہ ذمہ داری بھی اسی کی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، یہ ذمہ داری نبی دے کر گئے ہیں کہ دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے ایک ہی بات کیوں نہ ہو، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے اور اس کی حیثیت ہے، اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو اتنا ہی اللہ کے ہاں بے قیمت ہے اور اتنا ہی اللہ کے ہاں بے حیثیت ہے۔ اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کو پورا کرے اور ایک ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو ایک کا پورا کرنا اور ایک کا پورا نہ کرنا، کہ یہ بھی پوری ذمہ داری کا پورا نہ ہونا ہے،
اس لیے یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی کہ اپنی ذات سے تو دیندار ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن دوسروں کی فکر نہیں کر رہا ہے. تو ایک ذمہ داری تو پوری کر رہا ہے، لیکن ایک ذمہ داری کا پورا کرنا یہ پکڑ کا ذریعہ بنے گی. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل فلاں بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو واپس دے کر مار دو نیچے. تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس میں تو ایک فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرتا، ہر وقت تیری عبادت میں لگا رہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے سمیت پٹک دو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے احکامات دنیا میں ٹوٹ رہے تھے، میری نافرمانیاں ہو رہی تھیں اور اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا. وہ اپنی عبادت میں لگا رہا، دوسروں کی فکر نہیں کی. تو ایک ذمہ داری تو پوری کر رہا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو اٹھا پٹک دو. اور اگر کوئی دوسروں ہی کی فکر میں لگا رہے، سارے مشورے، سارے اصول، ساری دعوت، سارے گشت دوسروں ہی کے لیے، اور اپنی زندگی عمل سے خالی ہے، تو یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی. حالانکہ ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہے کہ دوسروں تک تو بات پہنچا رہا ہے، دوسروں تک تو کر رہا ہے، لیکن خود عملی زندگی خالی ہے، تو یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو بعد اہل جنت اہل دوزخ سے جا کر یہ پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے ہو؟ ہم تو جو جنت میں گئے ہیں وہ تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے گئے ہیں. تم ہمیں ساری باتوں کو بتلاتے تھے، نماز، روزہ، ساری چیزیں بتلاتے تھے، تو تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. تو ایک ذمہ داری تو پوری کر رہے تھے. آپ کا ماشاءاللہ پرانوں کا مجمع ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، پرانوں سے مطلب یہ نہیں کہ دوسروں ہی کی فکر میں لگا رہے، بلکہ پرانا یہ کہ اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسروں کی فکر کرے. پرانوں کی تو زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ اس لیے کہ عوام جو ہوتی ہے وہ پرانوں کو زیادہ دیکھتی ہے، علماءوں کو، پرانوں کو، کام میں جو چلے ہوئے ہیں ان لوگوں کو زیادہ دیکھتی ہے. اور ایک عام مسلمان، ایک عام آدمی وہ نماز نہ پڑھے، لیکن ہم میں سے اگر کوئی ہماری رکعت بھی نکلے گی تو ہم پر انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائے گی عوام کی طرف سے، اور چیمی گوئیاں شروع ہو جائیں گی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے خلاف ہماری اس کے مطابق باتیں چل رہی ہیں. اس لیے ہماری وہ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ نسبتیں بھی ہیں اور پرانوں کی نسبت بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کے ساتھ ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہوا چل رہا ہے تو اللہ کیا اس کا مقام ہے، اللہ کیا اس کی حیثیت ہے. اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے تو اتنا ہی اللہ کیا وہ بے حیثیت ہے، اتنا ہی اللہ کیا وہ بے قیمت ہے. ان دونوں ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارے. اس لیے کہ ہر انسان سے اس کی ذاتی کی زندگی کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں، 4 باتیں جب تک اس سے نہ پوچھ لیے جائیں، جب تک آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا. کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو مجموعی طور پر، کہ زندگی کے اندر پھر جزیات ہیں کہ جوانی کہاں گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو، کتنی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں. پھر مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا کہ ناجائز کمایا، کہ کما لیا حلال طریقے سے کما لیا، اب اس کو جیسا چاہے جہاں چاہے خرچ کرے، کہ نہیں اس میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. زندگی کے کسی شعبے میں بھی، زندگی کسی شعبے کے گزارنے میں کہ ہم آزاد نہیں ہیں. اس لیے کہ دنیا آزادی کی جگہ نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا کو فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کا جیل خانہ ہے اور کافروں کی جنت ہے. اور یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ جیل خانے میں آدمی کیسی زندگی گزارتا ہے، کہ جیل خانے میں آدمی آزاد زندگی نہیں گزارتا. جب چاہے سو لیا، جہاں جس طرح چاہے سو لیا، جو چاہے کر لیا، جب چاہے کھا لیا، جو چاہے کھا لیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ جیل خانے میں آدمی پابند ہوتا ہے قانون کا، حکومت کے قانون کا، کہ اب سونا ہے، اب جاگنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ چیزیں کرنی ہے. سارے قوانین کی رعایت رکھتے ہوئے وہ چلتا ہے، آزاد نہیں ہوتا وہاں پر. ایسے ہی دنیا
کہ ایمان والوں کا جیل خانہ بتلایا گیا ہے، اس لیے یہاں پر بھی دوستو بزرگوں ہم زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم پابند ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ہم اس کے پابند ہیں۔ آخرت کہ وہ ہمارے لیے جنت، وہاں ہم آزاد ہیں کہ جب چاہو کھاؤ، جو چاہے کھاؤ، جس طرح چاہے کھاؤ، کہ وہاں پر ہم آزاد ہیں، لیکن یہاں پابند ہیں کہ جیل خانہ بتلایا گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ ہم پابند ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے۔ اور حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، اور یہی دین ہے۔ دین جو ہے وہ ایک دو عمل کا نام نہیں ہے، دین ایک دو عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ دین عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ جیسے نماز ایک نام ہے تو ایک دو چیزوں کا نام نماز نہیں ہے، بلکہ اس میں قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، جلسہ بھی ہے، کہ ساری چیزوں کا نام مل کر اب بنے گا نماز۔ ایسے ہی دین کہ صرف دعوت کا کام دین، صرف نماز پڑھنا دین نہیں، بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے، کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اگر وہ چیز، وہ عمل، وہ کام اگر ہمارا اس طریقے کے مطابق ہو رہا ہے جس طریقے پر حضور پاک علیہ السلام کر کر بتلائے گئے تو وہ چیز ہماری دین بن جائے گی، چاہے گیا سا گیا عمل کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو۔ اگر وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو اللہ کیا اس کا اجر ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے۔ بیت الخلاء کی ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اگر ضرورت نہ ہو تو پاس سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن بیت الخلاء میں گیا اور نبی کے طریقے کے مطابق گیا، الٹے پیر سے گیا، دعا پڑھتا ہوا گیا، سیدھے پیر سے نکلا، دعا پڑھتا ہوا نکلا، تو یہ بیت الخلاء میں آنا جانا اس کا دین بن گیا، کیونکہ نبی کے طریقے کے مطابق گیا ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس گیا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، تو بیوی کے پاس جانا کہ یہ اس کا دین بن گیا بشرطے کہ صحیح طریقے پر گیا۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اپنی خواہش غلط طریقے پر پوری کرتا یعنی زنا کرتا تو اس پر گناہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، کہ جب غلط طریقے پر خواہش پوری کرنے پر گناہ ہو رہا ہے تو صحیح طریقے پر خواہش پوری کرنے کا اجر و ثواب بھی ہے۔ تو جس طریقے میں بھی نبی کا طریقہ ہوگا کہ وہ طریقہ، وہ چیز ہماری دین بن جائے گی، وہ عمل ہمارا دین بنے گا۔ اور جس عمل میں بھی نبی کا طریقہ نہیں ہوگا، جس کام میں بھی نبی کا طریقہ نہیں ہوگا، کہ وہ چاہے اونچے سے اونچا عمل ہو، اونچے سے اونچا کام ہو، کہ اگر نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا تو پھر وہ عمل بھی ہمارا دین نہیں بنے گا، وہ عمل ہمارا دین نہیں بنے گا۔ جیسے نماز اتنا اونچا عمل ہے کہ آدمی سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں نماز کی حالت میں۔ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارے، لیکن جب نماز کا دینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے اپنے پاس بلا کر نماز دی، کہ اتنا اونچا عمل۔ لیکن اتنا اونچا عمل ہونے کے باوجود اگر وہ نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا تو وہ نماز بھی نماز نہیں رہتی، بلکہ نماز منہ پر مار دی جاتی ہے واپس۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، اچھی طرح نہ کیا گیا ہو کیا مطلب؟ یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ نبی نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ آپ نے ایک صحابی کو 3 دفعہ واپس فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی جس طریقے پر میں نے کہا ہے اس طریقے پر نہیں پڑھی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ نماز بددعا دیتی بھی جاتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ نماز نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی تھی، اور نبی کے طریقے کے مطابق جیسے میں نے کہا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے تو وہ بھی دین ہے، اور طریقے سے ہٹ کر نماز جیسا اہم عبادت کہ وہ بھی بے دینی کا سبب بن رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔
ایک مرتبہ گرمی دوپہر کا وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے. تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم یہاں پر؟ کہ عمر بھوک کی سختی مجھے باہر لے کر آئی ہے، بھوک کی شدت مجھے باہر لے کر آئی ہے. کیسے تم کس لیے آئے ہو عمر؟ کہ ابو بکر میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی شدت مجھے بھی باہر لے کر آئی ہے. یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم دونوں یہاں پر؟ کیا رسول اللہ بھوک کی شدت باہر لے کر آئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر آیا ہوں. یہ تینوں حضرات باتیں کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مکان پر تشریف لے گئے. وہ صحابی تو گھر میں نہیں تھے، ان کی اہلیہ تھی، انہوں نے اہلاً و سہلاً کہا، بٹھایا. جب ان صحابی کو پتہ چلا تو وہ بھی آئے دوڑتے ہوئے اور اپنے ساتھ کھجوروں کا بڑا سارا خوشہ توڑ کر لائے. اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا. تو حضور نے فرمایا کہ اس میں سے پکی پکی لاتے، ساری کیوں لائے؟ کہ یا رسول اللہ ساری اس لیے لائے ہیں تاکہ جو آپ کو پسند ہو، پکی، کچی، تر، خشک، جو آپ کو پسند ہو آپ نوش فرما لیں. ان حضرات نے وہ کھجوریں نوش فرمائی. اتنے میں ان صحابی نے ایک بکری کو ذبح کیا اور کچھ کو بھونا، کچھ کو پکایا اور اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو دیا اور یہ فرمایا کہ یہ فاطمہ کو دے کر آؤ، اس نے بھی کئی دنوں سے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی. وہ صحابی تو لے کر چلے گئے. یہ تینوں حضرات یہ کھانا کھا رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے. اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. یہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. جب آپ نے فرمایا تو یہ چیز ان دونوں ساتھیوں پر بڑی شاق گزری کہ یا رسول اللہ ایک چیز اتنی مشقت کے بعد، اتنی بھوک کے بعد حاصل ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا. میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. پھر آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا کہ جب شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو اور جب کھا چکو تو الحمدللہ الذی اشبعنا وانعم علینا وافضل پڑھ لو گے تو پھر اس نعمت کی پکڑ سے بچ جاؤ گے. تو میں نے محترم درستوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہمارے اوپر بہت ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی خدا نہ خواستہ اگر اس دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا اور پھر کل قیامت کے دن اپنی جان کے فدیے میں دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے تب بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. سارا سونا چاندی بھی دے دے. تو یہ ایمان کی دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے. اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو خدا کی قسم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں نعمت مرحمت فرمائی. لیکن میرا محترم بزرگوں دوستو، جو چیز انسان کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے جو چیز انسان کو مل جاتی ہے کہ آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے. جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیز بغیر محنت کی ملتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. کہ ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے ملا ہوا ہے، اس لیے ہمارے اندر بھی مسلمانوں کے، عام مسلمانوں کی بات کہ ہمارے اندر بھی اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی، ایمان والے کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے وہ بتلائی ہے، اور صحابہ کے اندر یہ قدر و قیمت اتاری ہے. کہ کیا قدر بتلائی؟ کہ یہ قدر بتلائی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا کہ اللہ کے ہاں تمہاری یہ قدر ہوگی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے. اس وقت تو کتنے مسلمان ہیں، کتنے ایمان والے دنیا میں موجود ہیں،
کہ سب دنیا سے چلے جاویں اور ہم میں سے ایک باقی رہ جاوے تو ہماری ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سات زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا، ہمارے ایمان کی وجہ سے۔ یہ قدر ہے اللہ کے میری اور آپ کی، ہمارے ایمان کی وجہ سے۔ اور قیمت کیا بدلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت برحمت فرمائے گا۔ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی۔ یہ اللہ نے ہمیں یہ دعوت و تبلیغ والا جو کام دیا ہے آسان سا، یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے اندر کے یقین کو بنانے کے لیے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے چلے 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے، کہ اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، اللہ ہی کی بڑائی کو سنتا ہے، اسی کی دعوت دیتا ہے، اسی کو سوچتا ہے، تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قصے بھی سنتا ہے، تو پھر اندر ایک کیفیت تیار ہوتی ہے، ایک یقین بنتا ہے آدمی کے اندر کہ وہ یقین کہ وہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، ایمان کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ یقین بنتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ تو یہ قدر و قیمت صحابہ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاری تھی، اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتری تھی کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو برداشت کیا ہے۔ اس لیے کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے، کسی بھی چیز کی، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، اگر جس چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے، اپنی جان، اپنا مال کہ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے۔ کہ صحابہ کے اندر کیونکہ یہ ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی، اس لیے صحابہ نے اس ایمان کے لیے کہ ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو برداشت کیا ہے۔ ہم تعلیم کے حلقوں کے ذریعے ان قصوں کو سنتے رہتے ہیں، لیکن میرا محترم بزرگو دوستو، جیسے میں نے کہا تھا کہ آدمی کو جو کچھ ملے گا وہ تو عمل پر ملے گا، تو ان قصوں سے ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن سننے سنانے سے صرف سننا سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ سننے سنانے سے مقصد یہ ہے کہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنے، اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے، یعنی ان کے مطابق عمل کرنے والے بنے۔ کہ کیسے صحابہ کا ایمان تھا کہ ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب، ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات، جو مصیبت ایمان کی وجہ سے تم پر آئے ہیں، کہ ان کی تفصیل تو بتلاؤ۔ تو حضرت خباب نے کہا، امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں۔ جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے کہا کہ خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے۔ تو حضرت خباب نے کہا، امیر المومنین مجھے آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے، میرے خون سے آگ بجھتی تھی، کہ ایک کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، کہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر، کہ یہ تو ایمان سے پھر جائیں، نہیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ جس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے، آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز لگا دیتا ہے اور ہر تکلیف اور مصیبت کو اس کے لیے برداشت کرتا ہے۔ تو صحابہ نے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کی، کیوں؟ کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اندر اتر گئی تھی۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا، اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن کے اندر 2 علامتیں ہوتی ہیں، کہ مومن جو کام کرتا ہے، جو بھی نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، اللہ کے راستے میں نکلے، فقط آپ سب اللہ کے راستے میں ہیں، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر مجاہدہ ہوا ہے، قربانی دینی پڑی ہے، راحت آرام آگے پیچھے ہوا ہے، آدمی کو قربانی کے ساتھ آپ حضرات ماشاءاللہ گزر رہے ہیں۔ تو جو مومن جو بھی کام کرتا ہے نیک عمل، کہ اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے، اس لیے کہ یہاں پتہ ہے اس کو یہاں جو ملے گا دنیا میں وہ وقتی بھی ملے گا اور تھوڑا بھی ملے گا، کہ آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا۔ اس لیے مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اور مومن جو کام کرتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہ خوش ہے، کہ اس کی پرواہ نہیں ہے، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، اس کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور یہی تعلیم دی گئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔
آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ کو دکھلانے کے لیے ہو، کہ کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کو دکھلانا ہے، اس سے بدلہ لینا ہے اللہ سے، کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں نے کہا پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا اور طریقہ بتلایا ہے۔ زندگی کے کسی شعبے میں بھی کہیں انگلی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر طریقہ مجھے معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو، معلوم نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو پھر علماء سے پوچھو، وہ تمہاری صحیح رہبری کریں گے، صحیح چیز بتلائیں گے، صحیح طریقہ بتلائیں گے۔ تو پوچھنے کا حکم بھی کیا گیا ہے۔ تو زندگی کسی شعبے میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پر طریقہ نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم تو پوچھنا پڑے گا۔ تو یہ فرمایا کہ اے ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے، جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے کہ اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ فرمایا کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ کے معاملے میں جب اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے، تو نبی کے طریقے کے مطابق کوئی کچھ بھی کہے کہ ہمیں نبی کا طریقہ نہیں چھوڑنا ہے، اپنی شادی بیاہ میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے کمانے میں، اپنے خرچ کرنے میں، کہ ہمیں نبی نے طریقہ بتلایا کہ اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور وہی پوچھا بھی جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ تشریف لے گئے، تو لندن کے ایئرپورٹ پر جماعت سے نماز پڑھنے لگے، تو وہاں کے لوگ آئے کہ حضرت آپ یہاں جماعت سے نماز نہ پڑھیں، یہاں کے لوگ ذرا اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یہاں کے لوگ ذرا کچھ کہیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر جماعت سے نماز نہ پڑھی تو اللہ کیا کہے گا؟ تو اللہ کو بھی تو بتلانا، اللہ کو بھی تو منہ دکھلانا ہے، جواب تو وہی دینا ہے۔ تو اللہ کے معاملے میں کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کے اندر یہ دو علامتیں بتلائی گئی ہیں کہ مومن جو کام کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، اور مومن جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں، تو صحابہ کرام اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں ہی تو نہیں مل رہا ہے، کیونکہ جو صحابہ نے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو آخرت کے لیے بنایا تھا کہ آخرت میں ہر عمل کا بدلہ ہمیں آخرت میں چاہیے۔ تو جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا، میرے محترم بزرگوں دوستو، وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ صحابہ نے اپنے ایمان کو محنت سے، قربانیوں سے، مجاہدوں سے بنایا تھا، اس لیے وہ ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر پہنچ گئے، اور ہم نے کیونکہ اس محنت کو چھوڑ دیا ہے اس لیے ہم ایمان کے اعتبار سے نیچے کمزور درجے پر آ گئے ہیں۔ تو اس کے لیے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنا، یہ صحابہ کرام ہم اسی لیے تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے سنتے ہیں کہ صحابہ نے کیسی تکلیفیں برداشت کی اور کیسی قربانیاں دی ہیں، کہ قربانی بھی دینی پڑتی ہے، کہ قربانی دے دی ہے کہ ایمان کے ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف مال آیا ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف حکومت آئی ہے، تو اس پر بھی قربانی دی ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا، اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے لے کر آئے۔ بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اب یہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گا اس دنیا سے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا۔ یہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں ہے کہ کہاں رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے جانے پر 10 گنی بڑی جنت، اور کہاں کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہت۔ تو ایک طرف بادشاہت آ رہی ہے، ایک طرف ایمان ہے، یہ قربان کیا ہے ایمان کے مقابلے میں جو کچھ آیا کہ اس کو قربان کیا ہے صحابہ نے، کہ اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت دے، اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہیں
سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں، پلک جھپکنے کے برابر کہ ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ اچھا جی نہیں مانتے تو چلے جاؤ اپنے گھر، کہ نہیں دوسری چیز دھمکی تو کیا، اصل تو میرا محترم بزرگوں دوستو حالات اور آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ امتحانات ہوتے ہیں نا کالجوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، کہ خالی ہم یوں کہہ دیں کہ ہمیں عام مولوی ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ وکیل ہے، کہ نہیں ڈگری دیکھتے ہیں کہ امتحان ہوا ہی نہیں ہوا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، پھر امتحان میں پاس ہوتا ہے تو ڈگری ملتی ہے، اور نہ پاس ہوتا ہے تو پھر اس کے اعتبار سے کام ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آزمائش ہوتی ہے، امتحانات ہوتے ہیں۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، قرآن کہتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ دیکھو نعمتوں میں مجھے یاد رکھتا ہے، یہ مجھے بھول جاتا ہے۔ جو آدمی نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، پھر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں مانوس آواز ہے، پہلے بھی آتی تھی، اور اللہ سے سفارش کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی نعمتوں میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر کوئی مصیبت آتی ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں غیر مانوس آواز ہے، پہلے نہیں آتی تھی، تو وہ سفارش بھی نہیں کرتے۔ تو ایک تو نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور دوسرے حالات دے کر آزماتا ہے کہ دیکھو یہ حالات میں میرے طرف آتا ہے یا میرے غیر کی طرف جاتا ہے، میرے طرف آتا ہے یا میرے غیر کی طرف آتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ جو حالات اس وقت آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تاکہ مسلمانوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی آزمائش، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، عذاب کہ ہم لاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، وہ آخرت کا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ہمارے طرف رجوع کرنے والے بنے۔ تو یہ ہم غور کریں تو یہ آزمائشیں اور یہ حالات کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے تو یہ چھوٹے چھوٹے لاتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ دیکھو ان حالات میں یہ میرے طرف آتا ہے، میرے غیر کی طرف جاتا ہے۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ان حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، اس لیے کہ جو حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو وہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، کسی بھی چیز سے حالات کا تعلق نہیں ہے، جتنی چیزیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو گے اس وقت دنیا میں جتنے اسباب ہر لائن میں، ہر چیز میں اس وقت موجود ہیں، راحت آرام کے اعتبار سے لے لیں، تجارت کے اعتبار سے لے لیں، سفر کے اعتبار سے لے لیں، ڈاکٹری اعتبار سے لے لیں، اس وقت جتنے اسباب موجود ہیں اس سے پہلے کبھی اتنے اسباب موجود دنیا میں نہیں ہوئے۔ لیکن اس وقت جتنی امت پریشان ہے اور اس وقت جتنے حالات دنیا میں موجود ہیں کہ اس سے پہلے بھی اتنے حالات کبھی نہیں ہوئے، حالانکہ اس وقت اسباب بھی کم تھے اور اس وقت اسباب بھی زیادہ ہیں، لیکن اس وقت جتنے حالات اس وقت ہیں کہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق کہ وہ انسان کے اعمال سے ہے، حالات کا تعلق وہ اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق وہ انسان کے اعمال سے ہے کہ جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے اللہ کے فیصلے نیچے آئیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اس کو راضی کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے، جیسے اس وقت چل رہے ہیں۔ تو حالات کا تعلق دنیا سے کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق وہ انسان کے اعمال سے ہے، اور وہ حالات بدلتے ہیں
کہ جب آدمی سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی پڑی، قحط ہوا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ قحط سالی کی وجہ سے کھانے پینے کو نہیں تھا۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈیاں نکلی۔ وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے تو خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ ایمان کی فراست عطا فرمائی تھی۔ وہ صحابی اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے پورے خواب کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی کہ ایک ساتھی نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے بارشیں رکی ہیں، جہاں سے قحط سالی آئی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ آپ غلہ منگا رہے ہیں شام سے، مصر سے، اور قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے؟ اسی وقت مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے تھا کہ وہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور جب حالات کا مقابلہ کہ اعمال سے، توبہ استغفار سے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا۔ ایسے ہی میرے محترم بزرگوں دوستو، آج جو چاروں طرف سے حالات ہیں، ان کا واحد علاج یہ ہے کہ ہر آدمی اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، کہ اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کریں، اور کیونکہ ہر امت ہی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے ہم توبہ استغفار کریں کہ اللہ جس عالی مقصد کے لیے تو نے اس امت کو وجود بخشا تھا، اس عالی مقصد سے امت نے منہ موڑا ہے، کہ اللہ ہم تجھ سے اپنے لیے بھی اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ اور توبہ کا دروازہ یہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے اور اس کی موت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ شیطان جو ہے وہ توبہ کو ٹلواتا ہے، دو کام کرتا ہے، پہلے توبہ کو ٹلواتا ہے اور پھر آخر میں جا کر وہ مایوس کر دیتا ہے، اللہ کی ذات سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس لیے توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حالات دیکھ کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ دیکھوں یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے، اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ تو وہ صحابی، قصہ پورا کر دوں، وہ صحابی کہ اس کو پہلے تو لالچ دیا، تو لالچ کو تو یہ جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں، پوری بادشاہت دے تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگائی، وہ دیگ کے اندر پانی کھولایا، پانی گرم کیا، جب پانی خوب گرم ہو گیا اس کے اندر کھول گیا تو قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ کہنے کا تو آسان سی بات ہے کہ میں نے کہہ لیا اور آپ حضرات نے سن لیا، لیکن جس کے سامنے حالات، جس کے سامنے معاملہ پیش آ رہا ہے کہ ایمان کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے کتنا مضبوط ہوگا، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر قیدیوں کو ڈالا جا رہا ہے اور مجھے بھی اس کے اندر ڈالا جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، کتنا یقین مضبوط ہوگا۔ لیکن آج مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یقینی کمزوری کی وجہ سے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں کہ یہ یقین کی کمزوری کی بات ہے، یقین کی کمزوری کی بات ہے کہ جس کا جیسا یقین ہوگا بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے، اور جیسا یقین ہوگا آدمی اس کے اعتبار سے اس پر جمے گا۔ تو قیدیوں کو بلا کر اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں اس میں ڈالا جائے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو ان میں ڈال دو۔ جب وہ لے جانے لگے ڈالنے کے لیے تو وہ صحابی رونے لگے، تو بادشاہ کو اطلاع کی گئی کہ وہ تو صحابی تو رو رہے ہیں، تو ان کو بلایا اور یہ سمجھا بادشاہ کہ اب یہ ڈر گئے ہیں، اب یہ ایمان سے پھر جائیں گے۔ پھر ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تجھ سے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے، وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر آج قربان کر دیتا، کہ ایک جان کا کیا قربان کرنا۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ آج 100 جانیں ہوتی تو ساری کی ساری جانیں میں کہ اللہ کے نام پر قربان کرتا۔
میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، تو پھر جان مال اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر آدمی اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہوتا ہے کہ جس چیز کے اوپر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے اور جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، اس چیز کی طرف سے آدمی فکر مند بھی رہتا ہے ہر وقت۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کہ اپنے ایمان کی طرف سے ہر وقت فکر مند رہتے تھے، کیونکہ محنت کر کر اپنے ایمان کو بنایا تھا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہو جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، کہ میری نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور اندر آ کر کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے کہ نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے اور اگر اندر گھر آ کر کیفیت بدل گئی کہ اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ اس کی تعویل کرنی ہوگی کہ نہیں، اس فکر کو لے کر کھڑے ہوتے اور اس فکر کو لے کر نبی کی خدمت میں جاتے۔ حضرت حنظلہ کا قصہ مشہور ہے نا، کہ چھوٹی سی کہ بیوی کے پاس سے نکلتے ہوئے نکلے کہ نافق حنظلہ، کہ حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا، حضرت ابوبکر نے پوچھا تو یہ وجہ بتلائی کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ جنت کا، دوزخ کا، قبر حشر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر کی کیفیت تو کچھ اور ہوتی ہے، جب گھر آ جاتے ہیں تو بیوی بچے پاس آتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نبی کی مجلس میں ہوئی، کہ یہ کیفیت تو میرے اندر بھی ہے حنظلہ، کہ چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں۔ تو اتنی سی بات پر اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں بھی سب سے پہلے اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہونا ہے، کہ ایمان کی طرف سے فکر مند ہوں گے، ایمان بنے گا، یقین بنے گا، تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے صحیح ہوں گے۔ آج بدن سے نکلنے والے اعمالوں کا جو جنازہ نکلا ہوا ہے وہ اسی لیے کہ اندر کی یقینی کمزوری کی وجہ سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے ایمان کی طرف سے بھی فکر مند رہتے تھے اور اپنے عملوں کی طرف سے بھی فکر مند رہتے تھے۔ اس لیے کامیابی کے لیے یہ دو چیزیں ضامن ہیں، یہ دو چیزیں ضروری ہیں، کہ ایمان اور اعمال صالحہ، کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں، ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے تو کل قیامت کی تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اگر اللہ معاف کر دے تو پھر تو غفور الرحیم ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے۔ تو اس لیے صحابہ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی طرف سے بھی فکر مند رہتے تھے، اور جس طرح ایمان کے لیے قربانی دی ہے ایسے ہی صحابہ نے اپنے عملوں کے لیے بھی قربانیاں دی ہیں۔ عملوں کے لیے قربانی کا مطلب یعنی جس چیز کی وجہ سے عمل میں خرابی پیدا ہوئی ہے، جس چیز کی وجہ سے عمل میں خرابی پیدا ہوئی ہے، صحابہ اس کو اپنے پاس نہیں رہنے دیتے تھے کہ چیز کی وجہ سے عمل خراب ہوا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے رہ گئے، تو جب توبہ قبول ہوئی تو جس چیز کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے کہ اس چیز کو اپنے پاس نہیں رہنے دیا، یا رسول اللہ ان چیزوں کی وجہ سے میں پیچھے رہا ہوں، اب یہ چیز میرے پاس نہیں رہ رہی۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، گنجان باغ تھا بھرا ہوا، اس میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرندہ اندر گھس گیا اور اس کو کہیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے۔ یہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اس پرندے پر نگاہ پڑ گئی، جب نگاہ پڑی تو اس کے ساتھ نگاہ گھومنے لگی کہ جدھر کو پرندہ جاوے نگاہ بھی ادھر کو چلی جاوے۔ تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، جب یہ خیال آیا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو یہ بھول گیا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، 2 ہوئیں کہ 3 ہوئیں۔ سلام پھیر کر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ یہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باغ ذریعہ بنا ہے میرے عمل کی خرابی کا، نہ یہ باغ ہوتا، نہ میں اس میں نماز پڑھتا، نہ پرندہ اس میں آتا، نہ میرا دھیان ادھر جاتا، اور نہ میری نماز جیسی عام عبادت خراب ہوتی۔ تو یہ ذریعہ بنا ہے اس لیے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں رہی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ غفلت میں پڑا ہوا ہے نماز کی طرف سے، نماز ضائع کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو مسلمان نماز نہ پڑھے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب خنجر مارا گیا اور آپ کے اوپر گہرا زخم آیا اور اس زخم کی وجہ سے آپ پر بے ہوشی طاری رہی اور آپ کو ہوش میں لانے کی ساری کوششیں کی جا چکی، آپ ہوش میں نہیں آئے، تو ایک ساتھی نے کہا امیر المومنین کو نماز کے ذریعے سے ہوش میں لاؤ، تو کان میں کہا امیر المومنین الصلاۃ
اس وقت آپ نے آنکھ کھولی اور جملہ فرمایا کہ ہاں نماز کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس مسلمان کا جو مسلمان نماز نہ پڑھے. اور نماز کیوں ضائع ہے؟ کہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں دعوت کے ذریعے سے بنیادی طور پر اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے اور ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر کی غفلت کو ختم کرنا ہے. آج اندر کی غفلتیں بھی ہیں. ایک ایسی غفلت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوتا ہے اور غافل ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے لیکن کوئی دکان میں، کوئی مکان میں، کوئی کھیت میں، کوئی کاروبار میں ذہن کے اعتبار سے پھر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کو بولتے ہیں، غیر اللہ کو سنتے ہیں، غیر اللہ کو سوچتے ہیں، اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی غیر اللہ کا دھیان آتا ہے. اس لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو بتلا کر گئے ہیں کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی. یہ 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کر باوضو ہو کر. اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر ہم غفلت سے بھی لیں گے تو بھی نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں، ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی. اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا. اس لیے جتنا دھیان سے جی لگا کر اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ کا دھیان آئے گا، اور جتنا اللہ کا دھیان آئے گا ہر عمل کے اندر ہمیں مزہ آئے گا. کیونکہ جب آدمی کو یہ چیز، اور ہر عمل اچھے سے اچھا بنے گا. اس لیے کہ آدمی کو جب یہ پتہ چل جائے کہ میرا یہ کام کوئی دیکھ رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی طالب علم ہے نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ پیچھے میرے استاد کھڑے ہوئے میری نماز کو دیکھ رہے ہیں تو کتنی اچھی نماز پڑھے گا. کوئی بھی کتنی اچھی نماز پڑھے گا کہ استاد میرے کھڑا ہوا ہے پیچھے، اچھی سے اچھی نماز پڑھے گا. ایسے ہی ہمارے ہر عمل میں جب ہمیں یہ دھیان رہے گا کہ میرا یہ عمل میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور اس عمل پر مجھے اللہ کی طرف سے ثواب، اجر و ثواب ملے گا، تو وہ عمل آدمی کتنے اچھے سے اچھا کرے گا. لیکن یہ جب کرے گا جب اللہ کا دھیان ہوگا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ، تاکہ ہمارے دل کی غفلتیں ختم ہوں، اور دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اب تھوڑا سا وقت باقی رہے گی. جن بھائیوں کو ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیں، اور جن بھائیوں کو ضرورت نہ ہو وہ اپنی 3 تسبیح پوری کر لیں. انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی بڑا اہم بیان ہوگا، اور بلکہ اس مجلس کا وہ آخری بیان ہوگا. کل کو تو دعا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.